حاضرین، اب میں جس ہستی کو اسٹیج پہ دعوت دینا چاہتی ہوں ان کے شایان شان نہ تو میرے پاس الفاظ ہیں نہ ہی خیالات، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کے اس دو زبانی مذاکرے کے مہمان خصوصی اور چناب کالج جھنگ کا فخر سید امیر عباس۔ آپ آئے ہیں سو اب گھر میں اجالا ہے بہت، کہیے جلتی رہے شمع یا بجھا دی جائے۔ Believe in me, it's an accomplishment, it's an attainment, it's an affection, it's an award, it's a reward, it's a brilliance, it's a care, it's a charm, it's a dignity, it's a captivation, it's a fortune, it's a fascination, it's a glory, it's a grace, it's a honor, it's a love, it's a magnetism, it's a nobleness, it's a rejoice, it's a oomph, it's a player, it's a pride, it's a privilege, and it's a superbness being here as a product of this institution and as a son of the soil. Because it's a bilingual declamation, so پہلے ذرا اس ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد میں چاہوں گا اپنے ینگ چنابینس، مائی سویٹ آرٹس، مائی ڈارلنگس، میں ان سے بات کروں۔ اگر دنیا کی جو بڑی عظیم سلطنتیں، جو گریٹ کنگڈمز یا گریٹ امپائرز، اگر ان کو 5 امپائرز میں تقسیم کروں، بات تو میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ زیادہ تر سپیچز میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، نپولین، ہٹلر اور باقی لوگوں کا ذکر ہوا، تو میں بھی پھر چینج کر کے کچھ اسی طرح کی تقریر کرنا چاہ رہا ہوں، وہی کچھ پوائنٹس۔ ایک سلطنت روما، یہ سلطنت روم، اس سلطنت کا جب عروج تھا تو یہ سلطنت نارتھ میں یعنی شمال کی طرف، اسکاٹ لینڈ اور ساؤتھ یعنی جنوب کی طرف، یہ سلطنت مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری بڑی سلطنت، یا جس کو عظیم سلطنت ہم کہہ سکتے ہیں، وہ سلطنت ہین ڈائنیسٹی، جس کی آج کی جو جدید شکل ہے اس کو چین کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور اسی سلطنت کے زمانے میں یہ 2 صدی قبل مسیح سے لے کر 2 صدی عیسوی تک یہ سلطنت قائم رہی، جو اس کا عروج تھا۔ اسی سلطنت کے دور میں کاغذ دریافت ہوا، دس پیپر۔ تیسری بڑی سلطنت، سلطنت عثمانیہ، آٹومن امپائر، مسلمانوں کی سب سے عظیم سلطنت آپ کہہ سکتے ہیں اسے، جس کا عروج 16ویں صدی 16th سینچری سے 19th سینچری تک تھا، اور استنبول ترکی اس کا دارالخلافہ، کیپٹل۔ چوتھی بڑی سلطنت، سلطنت برطانیہ، برٹش امپائر، جس کا عروج 16ویں صدی سے 20ویں صدی تک تھا۔ اور 5ویں سلطنت، جس کو میں سمجھتا ہوں وہ 1950 کے بعد یہ جو ماس کمیونیکیشن، میں اس کو ایک سلطنت کہہ رہا ہوں، یہ جو انفارمیشن وارفیئر کی سلطنت ہے، یہ جو رابرٹ مرڈوخ، بہت بڑا نام، اس نے جو میڈیا نیٹ ورک قائم کیا، تو یہ 5ویں سلطنت۔
اگر میں اس 5ویں سلطنت کو ایک طرف رکھوں اور جو پہلی 4 سلطنتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان سلطنتوں میں جتنے بھی عظیم لیڈرز آئے ان سب میں ایک چیز کامن تھی، سب کے اپنے اپنے اوصاف، ایٹریبیوٹس، لیکن ایک چیز کامن تھی، اور وہ یہ کہ جتنے بھی عظیم لیڈرز، رولرز، حکمران، وہ سب اور کچھ تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ سب بہت اچھے خطیب تھے، وہ سب بہت اچھے مقرر تھے۔ جہاں انہوں نے طاقت کے ذریعے سے، اسٹیٹ انسٹرومنٹ کے ذریعے سے اپنے راج کو، تخت کو، حکمرانی کو، سلطنت کو قائم کیا، وہیں انہوں نے اپنی خطابت سے بھی لوگوں کو اپنا گرویدہ رکھا یا ان کو اپنے گرد اکٹھے رکھا۔ کچھ نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بڑے بڑے، جن کو تاریخ یاد رکھتی ہے، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بے مثل خطیب تھے تاریخ میں، بے مثل۔ شاید اگر یہ اچھے خطیب نہ ہوتے تو یہ اچھے حکمران بھی نہ بن سکتے، کیونکہ اس دور میں آگے چل کے میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ 18ویں صدی میں کنگ آف جرمنی، اس وقت جرمنی کو جرمنی نہیں کہتے تھے، پرشیا کہتے تھے، فریڈرک دی گریٹ، فریڈرک اعظم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 1712 میں پیدا ہوا اور 60-65 سال اس کی عمر تھی۔ اس کے دور میں جرمنی یورپ کی بہت بڑی فوجی طاقت بنا۔ اس کے دور میں جرمنی یورپ کی ایک بہت طاقتور ریاست بنا، اور اس نے جہاں اپنی طاقت کے ذریعے سے لوگوں پر حکمرانی کی، وہیں اس نے اپنی آرٹ آف سپیچ، آرٹ آف اوریٹری کے ذریعے سے بھی اس نے لوگوں پہ حکمرانی کی۔ دوسرے نمبر پہ ہین ڈائنیسٹی، جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا ایک حکمران کا آٹیلیا۔ یہ آٹیلیا جو تھا یہ بہت ظالم اور مطلق العنان حکمران تھا۔ یہ اتنا ظالم تھا کہ جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے اس وقت ہین ڈائنیسٹی میں، تو اس کا حکم تھا کہ بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد ان کی اوائل عمری میں، یعنی ان کی جو بالکل جو گروئنگ اپ سٹیج ہوتی ہے، ایج ہے، ان کے رخساروں پر کٹ لگا دیے جائیں، تاکہ ان بچوں کو ابھی سے درد سہنے کی عادت ہو جائے، تاکہ بعد میں جب میں خون کی ندیاں بہاؤں تو ان کو درد کا مزہ یہ چکھ چکے ہوں اور یہ ریزسٹ نہ کریں زیادہ۔ یہ جتنا ظالم تھا اتنا ہی عوامی حکمران بھی تھا۔ ظالم تو تھا یہ اسٹیٹ انسٹرومنٹ کے ذریعے سے، اور عوامی حکمران تھا یہ اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنی خطاب کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے نپولین، جس کو سلطنتوں کا معمار بھی کہا جاتا ہے، اور اس نے دنیا کو یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ دیا، اس نے دنیا کو سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ دیے، اس نے فرانس کو فرینچ ریولوشن کے بعد جو فرانس بالکل ڈسٹارٹ ہو رہا تھا، بکھر رہا تھا، اس فرانس کو اکٹھا کیا اور دوبارہ سے ایک طاقت بنایا۔ اس نے اپنے زمانے کے 3 بڑے طاقتور بادشاہوں سے ٹکر لی۔ روس کا الیگزینڈر اول، برطانیہ کا جو بادشاہ تھے جارج 3 یا جارج سوئم، اور آسٹریا ایک بہت بڑی طاقت تھی، آسٹریا کا جو بادشاہ تھا فرانس اول۔ اس نے ان تینوں کے ساتھ ٹکر لی، اور اس کے پاس بھی جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ اس کی شخصیت کے اندر اس کی گفتگو اور لوگوں کو قائل کرنے کا، اپنا نیریٹو لوگوں تک پہنچانے کی طاقت اور صلاحیت تھی۔ اس کی ایک بیوی تھی جوزفین۔ طاقت، حکمرانوں میں طاقت کا نشہ کتنا ہوتا ہے۔ جوزفین کے ساتھ اس کی تقریباً 13 سال تک شادی قائم رہی، اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں جنگوں کو فتح کرتا ہوں اور جوزفین نپولین کے دل کو فتح کرتی ہے، لیکن جوزفین سے اس کو وارث نہیں مل سکا، تو چونکہ یہ طاقت کا بہت رسیا تھا تو اس نے پھر
جوزفن سے علیحدگی اختیار کر لی. اسی طرح سے فیڈل کاسترو, اس نے 1959 میں 6 گھنٹے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا, 6 گھنٹے ٹی وی پہ. یہ کمال کا خطیب تھا, بلا کا خطیب تھا. کیوبا کا ریولوشنری لیڈر, انقلابی, ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. اس نے جب دنیا بائی پولر, ایک طرف سوویت یونین ایک طرف امریکہ, تو یہ سوویت یونین کے بلاک میں تھا, اس نے امریکہ کے ساتھ ٹکر لیے رکھی. امریکہ کے قریب ہوتے ہوئے کیوبا, اس نے امریکہ سے ٹکر لیے رکھی, اور اس نے اتحادی ممالک کی ایک فوج بنائی, اور اس نے سوویت یونین یا روس کو دعوت دی کہ وہ لانگ رینج بیلسٹک میزلز وہ کیوبا میں لگائے. اور پھر کیوبن کرائسس ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو پیدا ہوا, اور دنیا ایک تیسری جنگ عظیم میں داخل ہونے والی تھی, لیکن معاملات سلجھ گئے. یہ بھی کمال کا خطیب تھا. اسی طرح سے جولیس سیزر, جب اس نے روم میں شہنشاہت سنبھالی تو اس وقت سلطنت روم, وہ بحیرہ روم جو ہے اس کے آس پاس تک وہ سلطنت پھیل چکی تھی. اور کئی دفعہ چونکہ اس نے جنگیں لڑنے کے بعد, مہم جوئی کرنے کے بعد یہ اقتدار تک پہنچا, تو کئی دفعہ اس کی فوج شکست کے خوف سے یا کسی اور خوف سے وہ ڈی مورلائز ہوتی تھی. اس وقت پھر جولیس سیزر میدان میں آ کے, اور یہ اپنے فوج, اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھاتا تھا, یہ ان کا جذبہ ابھارتا تھا, اور پھر فوج جسے پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا, تو پھر جا کے جولیس سیزر, بہت بڑا نام ہے یہ جو سلطنت روم کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں. اسی طرح سے کارڈنل ریشالو, یہ فرانس کا وزیر اعظم تھا, 1624 میں یہ فرانس کا وزیر اعظم بنا. اس کے پاس بھی سب سے بڑی طاقت اس کی گفتگو تھی, اس کی خطابت تھی. اور یہ ریشالو جب یہ وزیر اعظم بنا تو اس وقت یورپ کی 30 سالہ جنگ, جس کو 30 ایئرز آف وار کہتے ہیں, یہ 1618 سے لے کر 1648 تک یہ جنگ رہی, 30 سال کی. اس دوران یہ فرانس کا وزیر اعظم تھا, اور اس کو صرف فرانس میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں سب سے بااختیار شخص سمجھا جاتا تھا. اس دور میں اس نے فرانس کو یکجا رکھا, نہ صرف فرانس کو بلکہ ڈپلومیسی کے اندر, یہ جو آج جس کو ماڈرن ڈپلومیسی کہتے ہیں, اس میں اس کا بہت بڑا کردار تھا. یعنی ایک ملک کا کوئی ڈپلومیٹ کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے تو اس نے اس کے لیے قوانین بنائے, اصول بنائے. یہ بھی ایک بہت بڑا خطیب تھا. اسی طرح سے ماؤ زے تونگ, آخر میں ماؤ پر میں ایک دو اور چیزوں کی طرف جاؤں گا. ماؤ زے تونگ, ماؤ نے 30 لاکھ مخالفین کو مارا, 30 لاکھ مخالفین کو, اور جن کو نہیں مارا ان کی برین واشنگ کی. یہ بھی کمال کا خطیب تھا. اس نے برین واشنگ سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا, اور اس کے مرنے کے بعد 20 سال تک اس کو چین کے لوگ اپنا نجات دہندہ تو آج بھی سمجھتے ہیں, لیکن اس کو 20 سال بعد تک نصف خدا کا درجہ حاصل تھا. سیمی گاڈ اور ہاف گاڈ کچھ بھی کہہ لیں, نصف خدا کا درجہ حاصل تھا. یہ بھی بلا کا خطیب تھا. اس نے بھی اپنی خطابت سے لوگوں کو قائل کیا. تو یہ جو آرٹ آف سپیچ ہے, یہ آرٹ آف اوریٹری, یہ حکمرانوں کا وصف ہے. یہ لیڈرشپ کوالٹیز, لیڈرشپ ایٹریبیوٹس میں سے ایک لازمی حصہ ہے. اب ذرا میں اپنے جنابین سے بات کرنا چاہوں گا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 20 سال کی عمر کے ہیں؟ 15 سال سے تو سارے بڑے ہوں گے نا. 20 سال کی عمر کے جو 20 سال والے ہیں, 18 والے خود ہی اس میں کور ہو جائیں گے. جو 20 سال والے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سکندر اعظم نے
الیگزینڈر دی گریٹ نے 20 سال کی عمر میں وہ مقدونیہ کا بادشاہ بنا تھا. 20 سال کی عمر میں. اور اس نے دنیا کے 70 شہروں کے نام اپنے نام پہ الیگزینڈر سے اس نے الیگزینڈریا 70 شہروں کے نام اس نے اپنے نام پہ رکھے تھے. اور فتوحات کرتے کرتے اتنی فتوحات اس نے کر لی, اتنی دنیا فتح کر لی کہ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے کہ اب کوئی دنیا بچی ہی نہیں ہے جس کو میں فتح کروں. تو 20 سال میں اس نے یہ کام کیا. پھر چنگیز خان کو 22 سال کی عمر میں منگولیا قبیلے کا سردار یا سربراہ چنا گیا. اسی طرح سے بالڈون 4 یا بالڈون 4 یہ یروشلم اور یروشلم کے اطراف میں جو کرسچین امپائر تھی یہ اس کا بادشاہ تھا. اور یہ 15 سال کی عمر میں بادشاہ بنا. 15 سال کی عمر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد یہ 15 سال کی عمر میں بادشاہ بنا یروشلم اور اس کے اطراف میں جو کرسچین امپائر تھی, یہ کرسچین کنگڈم تھی. 16 سال کی عمر میں اس نے پہلی جنگ لڑی. اور کس سے لڑی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سے. اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دی اور انتہائی بیماری کی حالت میں اس نے جنگ لڑی. ایک شہر ہے اس زمانے میں تھا, آج پتہ نہیں اس کا کیا نام ہو سکتا ہے, ایسکلون. سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیں ایسکلون پر چڑھ دوڑی. بالڈون کو جب پتا چلا تو یہ چند مٹھی بھر جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا آپ کہہ سکتے ہیں 1/5 ہوں گے یا 1/6 ہوں گے, اتنے لشکر کے ساتھ یہ شہر میں داخل ہوا اور شہر کے قلعے میں اس نے اپنا قیام کیا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں نے اس قلعے کو گھیر لیا. اور یہ چونکہ وار ٹیکٹکس کو سمجھ گیا تھا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو ڈسیو کرتے ہوئے یہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور یہ ایک ہیرو کی حیثیت سے یروشلم واپس پہنچا. جب تک یہ زندہ رہا 23 سال کی عمر تک, 15 سال میں یہ بنا حکمران, 16 سال کی عمر میں پہلی جنگ لڑی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے, 23 سال کی عمر میں یہ مرا. 23 سال کی عمر تک, 16 سے لے کے 23 سال کی عمر تک کئی جنگیں لڑی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے, لیکن ایک جنگ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے جیت نہیں سکے. جو یروشلم فتح کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے, شاید حتین کی جنگ اس کو کہا جاتا ہے, بیٹل آف حتین, وہ اس کے مرنے کے بھی کہا جاتا ہے 2 سال کے بعد فتح کر سکے سلطان صلاح الدین ایوبی. تو آپ 16-17 سال سے لے کے 20-21 سال کی ایج کے سب لوگ میرے سامنے جو چنابینز ہیں, زندگی میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے زندگی کے کسی خاص وقت کا منتظر نہیں ہوا جاتا. یہ زندگی ایک غنیمت ہے. بہت ساری رکاوٹیں بہت سارے لوگوں کے سامنے آتی ہیں. جابر بن حیان جس کو فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں, جابر بن حیان کو اس وقت کے جو مسلم رولر تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے. جابر بن حیان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا. وہ فوجیں اس کا تعاقب کرتے ہوئے بصرہ پہنچیں. وہ بصرہ سے کوفہ گیا, فوجیں تعاقب کرتے ہوئے کوفہ پہنچیں, حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا گیا. اس کی لیب کو جلا دیا گیا, اس کے ریسرچ ورک کو جلا دیا گیا. اس کی لیب میں, جس طرح آپ کی یہاں پہ کیمسٹری لیب ہے, اس کی لیب میں جو اکوپمنٹس, جو انسٹرومنٹس اس دور میں ہوں گے جو اس نے بنائے, جو خود بنائے ہوں گے اس نے کسی حد تک, ان کو توڑ دیا گیا. وہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اور وہ اکلوتا تھا اپنی ماں کا. اس کی لاش اس کی ماں کے حوالے کی گئی.
وہ جانتا تھا کہ میرے ریسرچ ورک کو جلا دیا جائے گا. اس نے ایک ایسا صفحہ تیار کیا کہ جس صفحے کو اگر آگ بھی لگا دی جائے تو وہ صفحہ جل نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے ریسرچ ورک کو جلا دیں گے. ممکن ہے کہ جابر بن حیان کا علم جو آج تک دنیا میں موجود ہے یا پہنچا ہے وہ شاید اس کے انہی صفحات کے ذریعے سے پہنچا ہو. اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ان کے سامنے رکاوٹیں آئیں لیکن انہوں نے ان رکاوٹوں کا، ان چیلنجز کا سامنا کیا. اور جو زندگی کو فار گرانٹڈ لیتے رہے ان کی بھی 2 ایگزامپلز آپ کو دے دوں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا. آپ تمام لوگ چنگیز خان کے نام سے واقف ہوں گے. شاید ہی کوئی ہو جو چنگیز خان کے نام سے واقف نہ ہو. لیکن آپ میں سے کوئی ایک بھی اگودی خان کے نام سے واقف نہیں ہوگا. کوئی ہے اگودی خان کے نام سے واقف؟ کون تھا اگودی خان؟ بیٹا. 13ویں صدی میں جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تو چنگیز خان کی جو امپائر تھی وہ ایسٹ میں کوریا اور ویسٹ میں ہنگری تک پھیلی ہوئی تھی. کوریا سے لے کے ہنگری تک. لیکن جب اگودی خان حکمران بنا تو وہ ایسا ناخلف حکمران تھا کہ اس کی وہ امپائر جو کوریا سے لے کے ہنگری تک تھی وہ سکویز ہو کے وہ صرف 3 ریاستوں تک باقی رہ گئی. اسی طرح سے جو فرانس کا آخری بادشاہ تھا لوئس 16 جس کے خلاف پھر فرینچ ریولوشن آیا اور انقلاب فرانس. لوئس 16 خود کہا کرتا تھا کہ میں بادشاہ بن کے کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. ایک طرف یہ لوئس 16 جیسے بادشاہ، دوسری طرف جو میں نے بیلٹن 4 کی آپ کو بات بتائی. اور اس کے 2 مشغلے تھے، 2 ہابیز تھیں لوئس 16 کی. ایک تو یہ کہ یہ جو شاتو دو ورسائے جو قلعہ ورسائے ہے اس کے کھڑکی میں بیٹھ کے یہ سارا دن ہرن کا شکار کھیلتا. اور دوسرا یہ تالے بنایا کرتا تھا، لاک. اس کو تالے بنانے کا شوق تھا. اور اس نے بادشاہ تو یہ تھا لیکن اس نے سارا اقتدار اختیار جو اس کی ملکہ تھی کوئین میری انطوائنٹ وہ اس کے حوالے کیا ہوا تھا. اور یوں سٹیٹ کرپل ہوتے ہوئے نوبت یہاں پر آئی کہ لیٹ 18th سینچری میں فرینچ ریولوشن آیا اور لوئس 16 اور اس کی بیوی میری انطوائنٹ کو جو پسے ہوئے ڈپرائیوڈ آف ڈیواسٹیٹڈ جو سوسائٹی تھی، جو پیزنٹس تھے، وہ اٹھے اور ان دونوں کو اور اس کے بیٹے کو گھسیٹ کے شاتو دو ورسائے کے جس کی کھڑکی میں بیٹھ کے یہ ہرن کا شکار کیا کرتا تھا، یہ نہیں سوچتا تھا کہ رعایا کی حالت کیا ہے. اور رعایا ان کو گھسیٹ کے اور پلیس ڈی لا کانکورڈ ایک جگہ ہے شانزلیزے کے اوپر، وہاں لائے اور وہاں پہ گلٹنائز کیا گیا، ان کے گلے کاٹے گئے. تو یہ ایک یاد رکھیے گا کہ ہسٹری ڈز ناٹ ریمبر دی ایکسکیوزز. تاریخ آپ کی ناکامی کے جواز کو نہیں سنے گی. تاریخ آپ کی ناکامی کے بہانوں کو، ایکسکیوزز کو نہیں سنے گی. تاریخ صرف اور صرف آپ کی کامیابیوں کو سلام کرے گی. یہ انسٹیٹیوشن جس کے فارچونیٹلی آپ حصہ ہیں، اس انسٹیٹیوشن نے جہاں بہت سارے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جس میں ان دونوں بچوں نے میرے بارے میں بھی بہت کچھ کہا. یہ انسٹیٹیوشن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح منا ان دی ولڈرنیس
یہ انسٹیٹیوشن اس طرح سے ہے آپ لوگوں کے لیے. اور یہاں بہت ساری فیکلٹی ممبرز وہ بھی ہیں جو جب آج سے 15 سال بلکہ آج سے 17 سال پہلے جب میں یہاں سے پاس آؤٹ ہوا تھا, آج سے 17 سال پہلے, تو اس وقت بھی وہ یہاں پہ اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. اور بلا شبہ میری اپنی سکسس میں مس فوزیہ رضوی کا بھی کسی حد تک کردار ہے, مہدی شاہ صاحب کا بھی کسی حد تک کردار ہے. مہدی شاہ صاحب یوز ٹو بی مائی انگلش ٹیچر, اور لیاقت صاحب یوز ٹو بی آر ٹیچر. ذوالفقار صاحب یوز ٹو بی آر مینٹور, یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں. اور بہت سارے لوگ چہرے جو شاید یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو آپ کو اس انسٹیٹیوشن سے کشید کرنا ہے. اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے, آپ کو بس لینے والا ہونا چاہیے. 3-4 چیزیں میں یہ سپیچز کے حوالے سے. ایک تو یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ایک اردو سپیکر تھے, ایک شاید رسال پور پی ایف اس کے 2 سپیکرز تھے. بہت اچھی سپیچ تھی ان کی. میرا خیال ہے میں انفلوئنس تو نہیں کر رہا, ججز کو اپنا رزلٹ وہ کمپائل کر چکے ہوں گے. ان کی سپیچز جو میں نے سنی وہ بیسٹ سپیچز تھی. بٹ ایک بہت کمی محسوس کی, اور وہ یہ کہ جو آپ کے سامنے یہ آڈینس ہے, یہ آڈینس جب کلیپ کرنا چاہ رہی ہے تو یہ سپیکر کا کام ہے, یہ ڈبیٹر کا کام ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں کو روک کے رکھے. ان کے ہاتھ یہاں رہنے چاہیے, یہاں نہیں پہنچنے چاہیے. اور وہ یہ ہاتھ یہاں سے یہاں کب پہنچے, یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں کو یہاں پہ کیسے لے کر آتا ہے. بہت خوبصورت سپیچز تھیں یہ دونوں, یہ رسال پور کی. لیکن جہاں پہ کلیپ ہونا چاہیے تھا وہاں کلیپنگ نہیں ہو سکی. اسی طرح سے ایک اور سپیکر وہ ججز کو بار بار سٹیئر کر رہے تھے. میں نے بھی شاید 15 سال پہلے لاسٹ سپیچ کی ہوگی, 15-16 سال پہلے. کچھ اصول جو ہے وہ یاد ہیں. ججز کو اگر آپ سٹیئر کریں, اگر میں ہوتا تو میں اس کو کراس کر دیتا. ججز کو آپ سٹیئر نہیں کر سکتے. چیئر آپ کی ہے, آپ نے چیئر کو ایڈریس کرنا ہے اور آپ نے آڈینس سے مخاطب ہونا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ججز بیٹھے ہیں اس پنڈال کے اندر یا نہیں بیٹھے, اور بیٹھے ہیں تو کدھر بیٹھے ہیں. اسی طرح سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اردو کے جو سپیکر, ان کا 3 منٹس 4 منٹس جتنا بھی ڈیوریشن تھا سپیچ کا, ان کی جو پیس اور ان کی پچ وہ شروع سے لے کر آخر تک تقریباً ایک رہی. اس میں جس ایب اینڈ فلو جو اس میں اتار چڑھاؤ آنا چاہیے تھا, وہ اتار چڑھاؤ بہت کم نظر آیا. 4-5 الفاظ جو جس وقت میں پہنچا میں نے سنے. ایک تو یہ لفظ شجاعت نہیں ہے, یہ شجاعت ہے. اسی طرح سے یہ بلند نہیں ہے, یہ بلند ہے. بے پہ زبر ہے, شین پہ زبر ہے. اسی طرح سے یہ روشنی نہیں ہے, یہ روشنی ہے. یہ روشنی ہے نا, اس روشنی کو آپ کیوں روشنی بنا رہے ہیں؟ اور یہ لفظ گیا نہیں ہے. اردو میں کوئی لفظ گیا نہیں ہوتا. یہ ہندی کا لفظ ہے آ گیا. گیا کوئی لفظ نہیں, لفظ گیا. وہ گیا, وہ گئی, وہ گیا نہیں ہے, وہ گی نہیں ہے, وہ گیا, وہ گئی. تو پروننسیشن, چونکہ یہ ایکسٹیمپو سپیچ نہیں ہوتی, یوزلی ریٹن سپیچز ہیں آپ کی, آپ لوگوں کو وقت ملتا ہے, تو اس میں اور کسی چیز کی اصلاح ہو سکتی ہے یا نہیں, تو کم از کم پروننسیشن جو تلفظ ہے اس میں کسی بھی غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس جناب کالج. گاڈ بلیس پاکستان.